صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ یہ جو IMF کو سخت معاشی پالیسی رکھنے کی آئندہ بجٹ میں کہانی کرائی گئی ہے، اس کا آسان لفظوں میں نعمان صاحب کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں IMF کے ساتھ تو اب تقریباً یہ ہمارا نارم ہو گیا ہے کہ ہر سال ہمارا ہر بجٹ IMF کے مشورے سے ہی بنتا ہے، تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ 24واں IMF کا پروگرام ہے جو ہم لینے جا رہے ہیں، اور پچھلا بجٹ بھی IMF کے مشورے سے اس سے پہلے بھی تھا۔ دیکھیں IMF کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بجٹ آپ بناتے ہیں اس کے اندر خرچے یا تو آپ نے جو ہے آمدن کے وسائل بڑھا لیں یا اپنے خرچے آپ کنٹرول کر لیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کافی زمانے سے، کئی دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس لگائے چلے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب ان پہ مزید کتنا ٹیکس لگائیں گے۔ تو اب یہ IMF جو ہے باقی خرچے کم کرنے کا کہہ رہا ہے، لیکن گھوم پھر کے بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ جب تک حکومت اپنے ٹیکس بیس کو اپنی بڑھائے گی نہیں، وہ لوگ جو پیسہ کما تو رہے ہیں، جیسے کہ ایگریکلچر سیکٹر ہے، کنسٹرکشن سیکٹر ہے، باقی سارے اسی قسم کے جو دوسرے سیکٹر ہیں، ریٹیل سیکٹر ہے، جب تک ان لوگوں کو ٹیکس کے اندر نہیں، ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں لایا جائے گا، تب تک جو وہ طبقہ جو سیلری طبقہ ہے یا عام آدمی ہے وہ اس کے نتائج بھگتتا رہے گا۔ تو نتیجہ آنے والے دنوں میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ الیکٹریسٹی پرائسز، گیس پرائسز، تو اس قسم کے جو اقدامات لیے جائیں گے، عام آدمی کی زندگی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ صحیح۔ اچھا سر، جو آفیشیل ڈاکومنٹ سامنے آ رہا ہے اس میں ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو اس وقت اوور آل حجم ہے ہماری ملک کی معیشت کا، وہ 341 ارب ڈالر سے بڑھ کر 375 ارب تک پہنچ گیا۔ پھر جو پاکستانیوں کی ماہانہ اور سالانہ آمدن ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، یہ ماہانہ 7,544 روپے تک بڑھ گئی ہے، یہ سالانہ 90,534 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ اس کاغذ میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، کیا یہ آن گراؤنڈ بھی یہ ریئلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اسی طرح سے لوگوں کی آمدن بڑھی ہے ایک عام آدمی کی؟ دیکھیں، جب 2008 میں فائنینشیل کرائسس آیا تھا تو اس کے بعد دنیا میں یونائٹڈ نیشنز کے تحت اور مختلف کمیشن بنائے گئے، صرف اس پوائنٹ پہ ریسرچ کرنے کے لیے کہ کیا جو یہ پر کیپٹا انکم ہوتی ہے، جو GDP کی فگرز ہوتی ہیں، اس سے عام آدمی کی زندگی پہ کتنا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ تحقیق سے ثابت ہے، دنیا کے بڑے اکانومسٹ نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں کہ صرف GDP بڑھ جانے سے، GDP یعنی جو اوور آل ہماری جو کل آمدن ہے یا جو ہمارا GDP ہے، مجموعی پیداوار ہے، یا صرف اس کی جو ایوریج کر لینے سے کسی ملک میں عمومی طور پر خوشحالی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ کیا عام آدمی کو تعلیم کی بہتر سہولیات میسر ہیں، کیا صحت کی بہتر سہولیات میسر ہیں، کیا انفراسٹرکچر میں امپرومنٹ آ رہی ہے، کیا لا اینڈ آرڈر میں امپرومنٹ آ رہی ہے۔ یہ وہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں جس سے عام آدمی کی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں کون سی انڈسٹری لگ رہی ہے یا لگنے والی ہے، کیا ہمارے ملک میں جاب کریشن، امپلائمنٹ کریشن ہو رہی ہے، کیا ہمارے ملک میں صحت میں، تعلیم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ نے خود بتایا کہ جو یونیورسٹیز ہیں اس کا بجٹ بھی شاید کرٹیل کیا جائے گا، یا فیڈرل گورنمنٹ یونیورسٹیز پہ کوئی خرچ نہیں کرے گی۔ تو اس وقت پاکستان جو ہے اعلیٰ تعلیم کے اعتبار سے دنیا کے جو ہے جو کم ترین سطح کے ممالک ہے اس کے اندر شامل ہے، مشکل سے 8 سے 9% جو آبادی کا حصہ ہے جس کے پاس ایکسیس ٹو یعنی ہائر ایجوکیشن کی ایکسیس موجود ہے، یعنی ان کے پاس مواقع ہیں، افورڈیبلٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر تعلیم، صحت، لا اینڈ آرڈر، انفراسٹرکچر، ان سب چیزوں میں بہتری نہیں آ رہی، تو صرف جو اگر ملک کی پیداوار اگر بڑھ بھی رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ امیروں کو ہو رہا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ چیز دیکھنے کے لیے ہمیں کسی ماہر معیشت کے بجائے اگر اپنے کامن سینس استعمال کریں، اپنے آس پاس نگاہیں دوڑا کے دیکھ لیں، میں اس چیز کا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو سفید پوش طبقہ ہے، وہ کس قسم کی مشکلات درپیش ہے۔ تو آپ جو ہے کاغذی طور پر تو جتنا بھی جو ہے آپ وہ ترقی اور خوشحالی دکھا دیں، لیکن حقیقت اس کے مترادف ہے، اس کے مخالف ہے۔ بالکل۔ اور نعمان صاحب، یہ جو آنے والے بجٹ کے بعد جو اگلا مالی سال ہوگا اس کے جو امپورٹ ایکسپورٹس کے فگرز جو آ رہے ہیں اور جو اس میں خسارہ نظر آ رہا ہے، وہ بڑا یہ حیران کن ہے کہ 32.7 ارب ڈالر کی میکسیمم ایکسپورٹ رہے گی اگلے مالی سال میں پاکستان کی، اور اسی دوران پاکستان 58 سے 62 ارب ڈالر کی امپورٹ کرے گا۔ تو یہ جو 26 سے 29 ارب ڈالر کا یہ خسارہ رہے گا، پھر یہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ تو پھر ہمیں مزید پتہ نہیں کتنے IMF کے پروگرام لینے پڑ جائیں گے اس کو اتارنے کے لیے۔ دیکھیں، انفارچونیٹلی جیسے ہم آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ IMF کے پروگرام سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لانگ ٹرم پلان ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی پچھلے تبھی ہم کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کسی گورنمنٹ نے بھی 5 سال کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا کہ ہم اگلی مرتبہ جو ہے IMF کے پروگرام سے بچ سکیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا جا رہا ہے، پہلے 22واں پروگرام تھا، پھر 23واں تھا، پھر 24واں ہوگا، یعنی یہ سلسلہ جو ہے کب تک چلتا رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ ہم آخر ایکسپورٹ کریں تو کیا کریں۔ دیکھیں، امپورٹ جو ہوتی ہیں کسی بھی کنٹری کی، اس کو ایک لمٹ تک جو ہے کم کیا جا سکتا ہے، بیونڈ دیٹ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے جو ہے مثال کے طور پر پچھلے سال میں 10 سے 15 ارب ڈالر جو ہے پاکستان کی ایگریکلچر امپورٹ رہی ہیں، اس میں آپ کی کموڈیٹیز بھی ہیں، آپ کی ایگری مشینری، ساری چیزیں ہیں۔ اگر ایک ایسا ملک جو
اپنا آپ کو زرعی ملک کہتا ہے اور وہ دوسرے ملکوں کو، خلیجی ممالک کو کہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے فوڈ باسکٹ کا کردار انجام دے سکتے ہیں اور آپ ہمارے پاس آ کے زمینیں خریدیں تاکہ آپ یہاں سے غلہ ایکسپورٹ کر سکیں، لیکن ہمارے پاس تو ایکچولی غلہ خود جو ہے وہ شارٹ ہے، ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے بچا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ہماری جو زرعی زمینیں ہیں وہ تو مختلف جو ہے ریزیڈینشیل کاموں میں ہم نے استعمال کر لی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی ایسی مربوط حکمت عملی نہیں ہے کہ کس طریقے سے اگلے 5 سالوں میں، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو جو اگلا پروگرام ہوگا وہ 3 سال کا نہیں 5 سالوں کا ہوگا، تو 3 یا 5 سالوں کا جو آئی ایم ایف پروگرام ہوتا ہے اس میں ایسی حکمت عملی بنانی چاہیے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز چاہے وہ سروس کے اندر ہوں یا باقی معاملات کے اندر اس کو بڑھایا جا سکے۔ اب مجھے یہ بتائیے اگر ہم یونیورسٹیز کا بجٹ کم کریں گے فار ایگزامپل جیسا کہ آپ نے بتایا، تو ایسی صورتحال میں ہم آئی ٹی ایکسپورٹس کو اپنی کیسے بڑھا سکیں گے، کیسے ہمارے پاس گریجویٹس نکلیں گے، پڑھے لکھے لوگ نکلیں گے جو کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ریمیٹنسز یا ایکسپورٹ آف سروسز کر سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلے 3 سے 5 سالوں کے اگر کوئی مربوط حکمت عملی نہیں بناتے تو 24ویں کے بعد شاید 15-20 سال میں 40واں پروگرام بھی ہم لے رہے ہوں گے، جیسا کہ پچھلے ہم جو ہے آئی تھنک میں تو کہیں اسٹیٹسٹکس یہ بھی پڑھے تھے کہ جن ممالک نے دنیا میں جو آئی ایم ایف پروگرام لیے ہیں پاکستان شاید اس میں سر فہرست ہے کہ 24 سے زیادہ پروگرام آج تک کسی بھی کنٹری نے لیے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو معاشی پلاننگ کی صورتحال کیا ہے۔